اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور ایک ایسے پروگرام کے ساتھ آپ کا یہ میزبان عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان جب آپ نے سنا ہوگا یا اسکرین پر دیکھا ہوگا تو یہ محسوس کیا ہوگا یا یہ سوال ذہن میں امڈ آیا ہوگا، گنہگاروں مایوس نہ ہو۔ عامر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ناظرین کرام، بہت سارے پروگرامز نیٹ ورک کے لیے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ میں تو اس پروگرام کو اپنے لیے سمجھتا ہوں۔ ہم سب ہی گنہگار ہیں، اور پھر ہم مایوس کیوں ہوں؟ اللہ کی رحمت سے، اس لیے کہ ہم کسی نہ کسی خطا میں الجھے ہوئے ضرور ہیں، لیکن ہمیں سلجھانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ تو ہر وقت اپنی رحمت کے دریا کو یا اس کا رخ ہماری طرف پھیرے ہوئے ہے۔ ایک ہم ہی ہیں جو وہاں سے اپنے خشک دامن کو تر کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ یکم رمضان المبارک یعنی آج سے لے کر چاند رات تک میں آپ کے ساتھ اسی وقت اس موضوع پر کچھ حکایات، کچھ واقعات اور جو حالات حاضرہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کروں گا، اور آپ سے بھی یقیناً یہ درخواست کروں گا کہ ہم سب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتے رہیں، اپنی خطاؤں کو پیش کر کے معافی کی درخواست کرتے رہیں۔ ہمارا رب جو ہم سے روٹھا ہوا ہے وہ بہت جلد مان جائے گا، ہم اسے منا لیں گے، اس لیے کہ بندوں کو منانے میں تو بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 70 برس سے آپ سے روٹھا ہوا ہے تو شاید وہ لمحے بھر میں نہیں مانے گا، اسے منانے میں بھی آپ کو شاید 70 برس لگ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ برسوں سے خدا کی راہ سے دور ہیں اور ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں اپنی پلکوں سے آنسو کا ایک قطرہ اس کی خشیت کے سامنے رکھتے ہوئے اگر بہا دیں گے تو پروردگار پل بھر میں، بلکہ پل بھر تو میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن شاید لمحے کے 1000ویں حصے میں ہمیں بخش دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ اس کی رحمت کا ناظرین کرام سمندر اتنا وسیع اور اتنا گہرا ہے جس کی پیمائش یا حد و حساب کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کہ انسان اپنے مہربان اور شفیق خالق کی صفت سے شاید ناآشنا ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے شاید ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم ہونے کے باوجود توبہ نہیں کرتا، اور سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کے قانون کو توڑا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کی، حکم عدولی کی، بہک گیا، بھٹک گیا، جس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اس لیے وہ واپسی کے بجائے شیطان کے بہکاوے میں آ کر آگے بڑھتا ہے، اور پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر بہت آگے نکل جاتا ہے۔ شیطان اس کے اس غلط فعل کو اس کے سامنے خوبصورت اور لذیذ بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ تو ہمارا ہے کھلا دشمن، عدو مبین، اسے مزید گناہوں پر اکساتا ہے اور رب ذوالجلال کی نافرمانیوں پر اس کے حوصلے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح ناظرین کرام، اس بد نصیب انسان کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات وہ انسان میں بھی ہوں، وہ آپ بھی ہیں، ہم سبھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو آواز دیتی ہے، اسے پکارتی ہے، اور وہ آوازوں پر کان دھرنے کی بجائے، اور یہ وہ آوازیں ہیں ناظرین کرام جو ضمیر کی دستک کی صورت میں اسے اپنے اندر سے سنائی دیتی ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان آوازوں کو سنتا ہے۔ شاید آپ نے بھی کبھی سنی ہو، شاید آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہو، ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے، بلاتی ہے، آؤ میری طرف پلٹ آؤ۔ کن گناہوں میں الجھے ہوئے ہو، کن
خطاؤں کا شکار ہو گئے، کن راستوں پر چل پڑے میرے بندے، اپنے مالک سے مایوس ہو گئے، اپنے مالک کی رحمت کی طرف نگاہ نہیں کی. دیکھتے نہیں کہ وہ تو تمہاری طرف نگاہ کیے ہوئے ہے، کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے، کتنا چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو. اور پھر جب وہ اپنے اللہ کی طرف واپس لوٹتا ہے ناظرین کرام، اور جب وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو نبی کریم میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی نامولود بچہ شکم مادر سے جنم لے کر زمین پر وارد ہوتا ہے، جیسے کوئی بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. جب وہ واپس لوٹتا ہے اس وقت اس پر گناہوں کی کوئی آلائش نہیں ہوتی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کوئی دھڑکا، کوئی داغ، کوئی ندامت نہیں ہوتی. لہذا میں تو یہی کہوں گا ناظرین کرام کہ ہر انسان کو چاہیے اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھے. پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے نجات ہے، کہ وہ اپنے پیارے خالق کی اس پیاری صفت پر غور کرے اور اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے. اور اگر اس سے بشری تقاضوں کے مطابق یا بشری تقاضوں کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اس کے دنیاوی اور اخروی یعنی جو وبال ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور اپنی پیشانی جھکا دے، سجدے میں گر جائے، آنسو بہائے. بے شک یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دستگیری فرمائے گا. ناظرین کرام، یہ پروگرام جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو چاند رات تک ہماری کوشش ہوگی کہ جاری رہے، یہ میں نے شاید اسی لیے ترتیب دیا ہے اور میری خواہش بھی یہی تھی. یہ میری خواہش ہے ناظرین کرام، میری ذاتی خواہش ہے کہ ہم اپنے خالق کی اس پیاری صفت پر غور کریں تاکہ ہمارے اپنے اندر جو اعمال اور افعال ہیں ان میں جو تضاد ہے، اصلاح کا جذبہ پیدا ہو. ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اصلاح کا جذبہ پیدا ہو اور معاشرہ سکھ کا ساتھ لے. اور شاید یہی ہمارے لیے آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک